الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. یہ اس گزشتہ درس کا بقیہ اور تتمہ ہے جس میں مال و دولت اور دنیا کے بارے میں اعتدال کی بات کی گئی ہے کہ دنیا کا مال اور دنیا کی دولت اور پسندیدہ چیزیں آخرت کے مقابلے میں تو کسی توجہ کے لائق نہیں ہے، لیکن آخرت کے لیے سواری ہے. ان سے آخرت کے گھر کی بہتری کا کام لیا جانا چاہیے. زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اس میں حرام و حلال کی تمیز ہونی چاہیے اور اسے مقصد حیات بنانے کی بجائے وسیلہ حیات بنانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی کا مقصد اور نصب العین نہیں ہے. نصب العین اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی کامیابی ہے. البتہ یہ مال و دولت دنیا میں زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے تو اس سے مفر تو نہیں ہے، اس سے نجات تو نہیں ہے، اس سے خلاصی تو نہیں ہے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے کہ اس کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے. یہ عبادت کا حصہ ہے. ظاہر ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام عبادات ہیں. یہ نہیں کہ نماز کا حکم عبادت ہو اور مال کو درست طریقے سے استعمال کرنا یہ عبادت سے نکال دیا جائے، یہ بھی عبادت ہے. اسی سلسلے میں کچھ حدیث پہلے گزر چکی ہیں. آج 2 حدیثیں اور کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، ام المومنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کلمات سے بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار. اے اللہ، میں تجھ سے عذاب میں جلنے، جہنم میں جلنے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں جہنم کی سزا اور جہنم کے عذاب سے. ومن شر الغنا والفقر، اور مالداری کے شر سے اور غربت کے شر سے، فقر کے شر سے. یہ ایک بحث اہل علم نے کی ہے کہ
مال اچھی چیز ہے آخرت کے حوالے سے یا فقر اچھی چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے کہ دونوں چیزیں آخرت کے سنوارنے کے لیے بھی ہیں، اور اگر اس میں آدمی فیل ہو جائے تو آخرت برباد کرنے کے ذریعے بھی ہیں۔ البتہ یہ بات بھی ظاہر ہے اور اختلاف سے بالا ہے کہ غنا میں اور مالداری میں جو آزمائش ہوتی ہے وہ ذرا میٹھی اور ٹھنڈی آزمائش ہے، اور فقر اور غربت میں جو آزمائش ہوتی ہے وہ ذرا مشکل آزمائش ہے۔ تو شاید جو مشکل آزمائش ہو اور اس میں انسان کو کامیابی ملے تو اس کے نمبر زیادہ ہوں گے، اور جو آسائش اور آرام کی آزمائش ہو اور اس میں نمبر زیادہ ملے، اس میں آدمی کو کامیابی ہو تو اس کے شاید اس کے مقابلے میں نمبر کم ہوں گے۔ اور دوسری حیثیت سے دیکھا جائے تو آسانی اچھی چیز ہے، مطلوب چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ آسانی اللہ تعالیٰ سے طلب کرے کہ میری آزمائش آسان ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں مال کو فضل بھی کہا گیا ہے، فضل لئن آتانا من فضلہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حلال مال کو فضل کہا گیا ہے، حرام مال فضل نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا عذاب ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، سورہ توبہ میں، ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم۔ ان منافقین اور کفار کی مال و اولاد کی کثرت تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے زیادہ دیے ہیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس مال و اولاد کے ذریعے ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں سزا کا ذریعہ بھی ہے۔ ایسی نافرمان اولاد اور ایسی مال و دولت جو حرام طریقے سے کمائی گئی ہو، ظاہر میں تو آدمی بڑا پھلا پھولا نظر آتا ہے، لیکن اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جس کا جسم کسی بیماری کی وجہ سے پھول گیا ہو، اور سادہ اور نادان لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا صحت مند آدمی ہے، حالانکہ صحت جسم کے پھلانے کا نام نہیں ہے کہ جسم پھول گیا ہے تو آدمی صحت مند ہے۔ دور سے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صحت مند آدمی ہے لاغر کے مقابلے میں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت یعنی مسکین ہونے، مسکنت کے لفظ کی بجائے مسکین ہونا، غربت اور فقر کو ترجیح دی ہے دنیا کے مقابلے میں، خود اپنے لیے، اور دعا کی ہے کہ اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین اور فقیر، فقر اور غربت کی حالت میں دنیا میں رکھا کر، اور مجھے موت بھی ایسی حالت میں آئے کہ میں مسکین اور فقیر ہوں، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے صف میں اٹھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تھے تو وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے ان میں ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں حب المساکین، حب المساکین، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا۔ حالانکہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ مسکین کے ساتھ اور غریب کے ساتھ محبت نہیں کرتے، دوستی نہیں کرتے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مالدار ہوتے ہوئے فقیر اور مسکین کو بھی دوست بنائے۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی تو، ایک غریب اور فقیر کو اس کی فقر کی وجہ سے اپنے سٹیج اور اپنے سوسائٹی سے کمتر نہ سمجھے، اور اسی کو بھی اس قابل سمجھے کہ وہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اس کی دوستی کا وہ بھی دم بھرے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رہے، جس طرح پہلے بتایا گیا کہ غنا اور فقر دونوں آزمائش ہے، اور آزمائش میں فیل ہونے کا بھی تصور ہے اور پہلو ہے۔
اس وجہ سے اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے وہ اعوذ بک من شر الغنا والفقر، مالداری کے بھی برے اثرات ہیں، مالداری کا بھی برا پہلو ہے اور فقر اور غربت کا بھی برا پہلو ہے۔ تو اگر انسان مالداری کی حالت میں ہو، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ حالت بدل ہو کر فقر کی حالت آ جائے، اور اگر انسان فقر کی حالت میں ہو، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ حالت تبدیل ہو کر غربت کی حالت بھی آ جائے، مالداری کی حالت بھی آ جائے، فقیری کے بعد مالداری اور مالداری کے بعد فقیری، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ لیکن دونوں حالتوں میں انسان جس حالت میں بھی ہو، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حالت ضروری نہیں ہے کہ یہ برقرار رہے۔ لہذا غربت کی حالت میں بھی یہ دعا مانگے اور مالداری کی حالت میں بھی یہ دعا مانگے کہ اگر میرے اوپر مالداری کی حالت بھی ہو تب بھی میں اس مالداری کی حالت کے شر کا جو پہلو ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اگر میں غربت کی حالت میں ہوں تو غربت کی حالت کا جو شر کا پہلو ہے میں اسی سے بھی تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مالداری کے جو شر کے پہلو ہیں وہ تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اس میں تکبر آتا ہے، اس میں فرعونیت آ جاتی ہے لوگوں کے اندر، اس میں نشہ آ جاتا ہے، وہ غریب کو انسان نہیں سمجھتا، وہ مال کو پھر جمع کرنے کے دھن میں لگا رہتا ہے، پھر لگتا وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، پھر آخرت کو بھول جاتا ہے، خوشیوں میں اتنا وہ مگن رہتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب عام طور پر لوگوں کے اوپر اس وقت آئے ہیں جب وہ زیادہ خوشی میں مست اور مگن ہوئے تھے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، کہ جن کو کچھ دیا گیا اس پر وہ مست ہوئے، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑا، فاذا ہم مبلسون، پس وہ ہر خیر سے نا امید تھے۔ تو کبھی قرآن مجید نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب لوگوں کو آزمایا گیا مشکل کی حالت میں، لیکن وہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، لیکن انہوں نے اسی حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طریقہ تبدیل کیا عذاب لانے کے لیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، ان پر سارے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، تو پہلے سے بھی زیادہ مست ہوئے، وہ سمجھے کہ یہ تو ویسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، تم برا کرتے ہو، غلط کرتے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کیوں کرتا؟ تو اس تصور میں وہ مست ہونے لگے اور بھول گئے مکمل طور اپنے آخرت کو، اپنے انجام کو، خدا کے عذاب کو، اس کے قہر و غضب کو، اس کے احکام کو، اس کی نافرمانی کے انجام کو، سب کچھ بھول گئے۔ تو اخذناہم بغتۃ، تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ فقر میں ایک بھی پہلو شر کا بھی ہے، فقر میں بھی شر کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی ناشکرا بن جاتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کے بھی شکر ادا نہیں کرتا، بس اس کے ذہن کے اندر وہی ہوتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو یہ چیزیں نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کے پاس وہ بھی بھول جاتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا شکر کرنے کی بجائے اور محنت کرنے کی بجائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے پاس تو وہ ہے، اس کو دیکھو اور مجھے بھی دیکھو، اس کو دیکھو، میرے پاس تو یہ نہیں وہ نہیں وہ، تو ناشکری کرتے کرتے کبھی وہ ناشکری تو کفر ہے، ناشکری کو تو کفر کہا گیا ہے۔ کفر اس حدیث میں، جس حدیث میں عورتوں سے خطاب کر کے نبی نے فرمایا تکفرنا، جہنم میں تجھے زیادہ اس لیے دیکھے کہ تم کفر کرتی ہو۔ اے اللہ کے رسول، کفر تو ہم نہیں کرتے، مسلمان مومن ہے۔ فرمایا تکفرن العشیر، خاوند کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری کو کفر کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو بطریق اولا کفر ہے۔ تو فقر کے خطرناک اور شر کے پہلو میں یہ شامل ہے کہ آدمی پھر صبر نہیں کرتا، ناشکری کر دیتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، ہمیشہ گلے شکوے، پھر اللہ تعالیٰ کے شکوے انسانوں، اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے سامنے شکوے کرنا، انسانوں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوے کرنا، خدا نے مجھے تو یہ نہیں دیا، مجھے تو دیکھو،
وہی تم کتنا بدبخت ہو کہ تم انسانوں سے اللہ کی شکایت کرتے ہو، کسی رحیم اور رحمان ذات کی شکایت ایک ایسے شخص سے کرتے ہو جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شکایت تو کسی کی اس کے سامنے کی جاتی ہے جو اس کے پاس قوت ہو، اس کے مقابلے میں اس کے پاس کچھ زیادہ ہو، اس سے زیادہ رحم کی امید ہو، تو تم اللہ کی شکایت انسانوں سے کرتے ہو، یہ کتنی بدبختی ہے۔ تو اسی بدبختی میں ان دو بڑے نقصانات میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالی رحمان الرحیم رب کی شکایت انسانوں سے کرتا ہے، اور دوسرا وہ ناشکری پر اتر آتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ، یہ جملہ تو بار بار اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں مالداری اور فقر دونوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے انسان کے ذہن میں توازن پیدا ہو جاتا ہے کہ مالداری اور غربت میں توازن، مال کے استعمال میں توازن۔ یہ دوسری حدیث ہے، عمرو بن عوف انصاری جو بنو عامر کا حلیف تھا اور بدری صحابی تھا۔ یہ امام بخاری کا ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب المغازی میں دوسری جلد میں جب کتاب المغازی ختم ہوئی تو اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ اس سلسلے میں، پھر بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے وکان شہید بدرن، جس روایت میں یہ بات آئی ہے کہ فلان صحابی بدر میں شریک ہوا ہے، اس کو ایک باب میں نقل کیا ہے، تو بدری صحابہ کے نام گنے ہیں، تو اسی سلسلے کی ایک حدیث یہ ہے۔ باقی تو مضمون اس کا وہی ہے مال کے بارے میں، لیکن کان شہید بدرن کے لیے اس کو یہاں پہ لایا گیا جس باب میں یہ ہے۔ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدری صحابی اپنے شاگرد مسور ابن مخرمہ کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا۔ بحرین وہی ہے جو آج بھی بحرین ایک مستقل ملک ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی تھی اور کچھ جزیہ دینے پر وہ لوگ راضی ہوئے تھے اور اسلامی حکومت میں ان کو شامل کیا گیا تھا۔ اسلام لائے بغیر انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا تھا، تو ان سے جنگ نہیں ہوئی تھی، تو جزیے کا مال لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نام عامر ہے، عامر، اور یہ جراح غالباً اس کے دادا ہیں یا کچھ روایات کے مطابق والد ہیں، لیکن اس کے والد کا نام عبداللہ بھی ہے۔ تو اگر جراح ہی عبداللہ ہو تو پھر اس کا والد ہوا، اور اگر جراح اس کا دادا ہو تو پھر اس کے والد عبداللہ ہے اور جراح اس کے والد ہیں۔ ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین کی طرف بھیجا۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلَاءَ ابن الحضرمی، علاء ابن حضرمی کو ان کا امیر بنایا تھا، بحرین کا ذمہ دار بنایا تھا۔ فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین، تو ابو عبیدہ نے بحرین سے اس مال کے ساتھ وہ تشریف لے آیا مدینہ منورہ، مال لے آیا جو جزیے کا مال تھا، ٹیکس کا، جس پر صلح ہوئی تھی۔ فسمعت الانصار بقدوم ابو عبیدہ، تو انصار نے سنا کہ ابو عبیدہ بحرین سے آیا ہے اور کافی مال و دولت لایا ہے۔ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ مال و دولت اتنی تھی کہ کسی نے اتنی مال و دولت پہلے نہیں دیکھی تھی۔ مدینہ منورہ کی مسجد میں اس سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ مدینہ میں کیسی خوشحالی آ گئی ہے، اتنا مال کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ فوافقت صلاۃ الصبح، اتفاق ایسا ہوا کہ صبح کی نماز کا وقت پہلے آیا، وہ رات کو آیا ہوگا، صبح کی نماز کا وقت ہوا، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ابو عبیدہ صبح کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے۔ فلما صلی بہم الفجر، جب صبح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، انصرفا، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، جس طرح سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف توجہ ہوتی ہے تو توجہ ہوئے۔ فتعرضوا له، تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے رہے، جس طرح سلام پھیر تو ہر ایک آدمی اس طرح دیکھتا ہے، مجھے بھی دیکھ لے، اسی طرح مجھے بھی دیکھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج صبح کی نماز میں لوگ ذرا زیادہ آ گئے ہیں، بھیڑ زیادہ ہے، جمع ذرا بڑا ہوا ہے، تو مسکرا کر فرمایا، ہاں تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ مال لے آئے ہیں۔
فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حین رآہم، جب لوگوں کو دیکھا، وقال، اور فرمایا، اظنکم، میرا خیال ہے، قد سمعتم ان ابا عبیدہ قد جاء بشیء، تم نے سنا ہے ابو عبیدہ کچھ چیزیں لائے ہیں، کچھ مال لایا ہے۔ قالوا اجل یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہاں اسی طرح بات تو ہے، ہم سنا ہے تو سارے لوگ آئے ہیں، بس انسان تو ہے، نماز کے لیے آئے ہیں، انسان ہے، ضرورت تو سب کی ہے۔ قال فابشروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش رہو، واملوا، امید رکھو تمہیں مل جائے گا، میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے۔ واملوا ما یسرکم، اور جو چیز تمہیں خوش کرنے والی ہے، تم جس چیز کے انتظار میں ہو، اس خوشی کے انتظار میں ہو، وہ چیز تمہیں ملے گی، لیکن بات میں کروں گا، وہ چیز تمہیں ملے گی لیکن پہلے میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان فقیر نہیں ہوگا، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقر کی وجہ سے گناہگار ہو جاؤ گے، فقر تمہارے لیے شاید اتنی بڑی مصیبت کا باعث نہیں ہوگا، لیکن تمہارے لیے جو سب سے زیادہ بڑی آزمائش آنے والی ہے، جس میں مجھے خطرہ ہے، وہ مالداری ہے، وہ مال کی زیادتی ہے۔ مال کی زیادتی کی وجہ سے جتنے مصیبتیں آتی ہیں، وہ شاید فقر کے مقابلے میں زیادہ اس لیے ہیں کہ فقر کی وجہ سے جو زیادہ آزمائش ہوتی ہے اور اس میں آدمی ناکام ہو جاتا ہے، تو وہ صرف اس فقیر کی حد تک وہ ناکامی رہتی ہے، جو فقیر ناکام ہوا، شاید دوسرے لوگوں پر اس کا زیادہ اثر نہ ہو، لیکن مالداری میں ناکامی کی وجہ سے جو فساد اور شر پھیلتا ہے، وہ دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مالدار مال کی وجہ سے وہ کچھ کرے کہ جو نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا اثر صرف اس کی ذات تک تو نہیں رہتا، دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے۔ آپ ایک فضول خرچی کو لے لیں، ایک شخص اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ کوڑتے کوڑتے اپنا دل کھا رہا ہوتا ہے، تو اس کو تکلیف ہے، باقی لوگوں پہ اس پہ کیا اثر ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اثر لیں گے کہ یہ آدمی محتاج ہے، مجبور ہے، تو ترس آئے گا لوگوں کو، لیکن دوسرے لوگوں کی بربادی کا ذریعہ تو شاید نہیں بنے گا، ایسی بربادی کا ذریعہ جس طرح وہ مالدار اس طرح مال کی نمائش کر کے، اس کو فضول خرچ کر کے لوگوں کو گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے، فساد کا راستہ دکھاتا ہے، کرپشن کا راستہ دکھاتا ہے، کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو لوگ اس پہ ترس رہے کہ یار وہ اس طرح کرتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ہے، تو سارے لوگ ناشکری پر آمادہ ہوں۔ تو شاید اس وجہ سے، اور یا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ تمہاری امت کے ان لوگوں پر جو تمہارے سامنے ہیں، ان پر فقر کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں گی، ان پر جو آزمائشیں آئیں گی وہ مالداری کی۔ اب فقر کا دور قریب گزر چکا ہے، اب مالداری کا دور آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک دور کے بعد دوسرا دور ہوتا ہے۔ المال غاد وراح، مال عربی کا ایک مثل جس کو کہتے ہیں، مثال مشہور ہے، غاد وراح، غاد صبح آنے والی ہے، راح شام کو جانے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح صبح اور شام بدلتے ہیں، اس طرح مالداری اور فقر بھی بدلتے رہتے ہیں۔ آدمی مالدار تھا تو غریب ہو گیا، غریب تھا مالدار ہو گیا، کچھ لوگ غریب تھے پھر مالدار ہو گئے ہیں، کچھ مالدار لوگ تھے پھر غریب ہو گئے۔ للفقر اخشى علیکم، میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ فقر کی وجہ سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، یا کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، یا آزمائش میں فیل ہو جاؤ گے۔ ولیکن اخشى علیکم، لیکن میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تمہارے لیے دنیا کھول دی جائے گی، دنیا زیادہ کی جائے گی، دنیا کا ساز و سامان، مال و متاع، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے لیے دنیا کھول دی گئی تھی۔ کئی ادوار گزرے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ہمیں تو نہیں اس کی تفصیلات معلوم، جو کچھ تاریخ میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، جو تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ ایسی امتیں گزری ہیں لا یعلمہم الا اللہ، ان کے بارے میں اللہ کے بغیر کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھی۔ تو پرانے زمانے میں بھی اسی طرح غربت اور فقر کی باتیں ہوتی تھی،
کما بسطت علی من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر ایک وقت، شاید کئی اوقات ایسے گزرے کہ لوگوں کے لیے دولت میں بڑی فراخی پیدا کی گئی تھی، دولت کی بڑی ریل پیل ہوئی تھی، اور پھر کیا ہوا؟ فتنافسوها، تو اس دولت کی ریل پیل نے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے دوڑے، ایک دوسرے سے کے ساتھ مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دولت کی ریل پیل تھی، اور دولت میں مصیبت یہ ہے کہ جب جتنی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اتنی اس کی بھوک بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی بھوک مٹتی نہیں ہے۔ حالانکہ جو چیز زیادہ ہو جائے، آپ کھانا زیادہ کھا جائے تو آپ کا دل چاٹ جائے، آپ کا دل بھر جائے گا، بس یار کھا لیا زیادہ۔ آپ 4-5 دن مسلسل ایک چیز کھائیں، اچھی چیزیں، قیمتی چیزیں، تو آپ کہیں یار یہ تو مسلسل کھا رہے ہیں بس۔ اب دل چاہتا ہے کسی ایسی چیز کو کھائے جو سادہ سی چیز ہو، جوار کی روٹی اور لسی کو دل چاہتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن دولت ایک ایسی چیز ہے جس کی بھوک مرتی نہیں ہے، جس کی بھوک اور بھی یہ جوع البقر ہے، بیماری ہے ایسی، جتنا بھی یہ زیادہ ہو اتنا زیادہ اس کی بھوک زیادہ ہو جاتی ہے۔ فتنافسوها، تم ایک دوسرے کے مقابلے میں اس کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، اس کو حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ اور ظاہر ہے کہ آگے بڑھتا ہے وہ دوسرے کو پیچھے دھکیلتا ہے کہ تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم دوسرے کو پیچھے دھکیلو، پیچھے نہیں دھکیلو گے اور وہ بھی تمہارے ساتھ دوڑے گا تو وہ بھی لے لے گا، تو یہ تباہی ہے۔ فتنافسوها کما تنافسوها، جس طرح پہلے لوگ اس دوڑ میں لگے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے لگے تھے کہ یہ کیوں آگے جائے، میں کیوں آگے نہ جاؤں، یہ کیوں اس کو حاصل کرے، میں کیوں نہ حاصل کروں۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور جس طرح ان لوگوں کو تباہ برباد کیا تھا اس مقابلے نے، اس دوڑ نے، تو تمہیں بھی تباہ کر دے گا۔ مجھے اس کا ڈر ہے، مجھے اس کا ڈر ہے۔ اور پھر مال تو تقسیم کر دیا لوگوں میں، لیکن پہلے بتا دیا۔ یہ انبیاء کی تعلیمات بھی عجیب ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہلے بتایا کہ میں دے دوں گا تمہیں، پر خوش رہو، میں دے دوں گا، لیکن سمجھانا پہلے ضروری ہے، سمجھانا۔ اسی طرح وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب لوگوں نے اپنے خواب بیان کیے تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابھی تمہاری روٹی آنے والی ہے، کھانا آنے والا ہے، اس کھانے سے پہلے بس میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، میں تمہیں تھوڑی سی ایک بات سمجھاؤں، پھر تمہارے تعبیر بتا دیتا ہوں، اور ابھی وقت ہے تھوڑا سا۔ یہ انبیاء کی تعلیمات، موقع اور مخاطب کو مطمئن کر کے کہ اب تیرا جو سوال ہے، کبھی کبھی آدمی ایک سوال کرتا ہے، اس سوال کے لیے ایک تمہید باندھنی ہوتی ہے، اس سوال کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا، جان چھڑائی کرتا ہے، لیکن وہ جواب دینے والا سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کی بیماری کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جس نے یہ سوال کیا۔ تو کہتے ہیں میں پہلے سے ایک بات کر لوں، پھر آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں 2 آیتیں میں نے اس وقت سورہ النازعات اور سورہ القصص سے نقل کی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، طغا جس نے حد سے تجاوز کیا، مال کی محبت میں حد سے تجاوز کیا، اس کے کمانے میں، اس کے استعمال میں، اور اپنی حیثیت، جو جتنی بھی چیزیں ہیں۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ترجیح دی، دنیا کی موجودہ زندگی کو ترجیح دی، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، لیکن آپ اس کو آخرت کے مساوی نہ کریں، اور آخرت کے اوپر اس کو ترجیح تو بالکل نہ دیں۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے ترجیح دی دنیا کو آخرت پر، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور واقعہ ہے جو بہت انتہائی درجہ کا عبرت آموز واقعہ ہے، قارون کا واقعہ، اور اس میں جو مال و دولت کے بارے میں جو توازن کی بات ہے وہ بالکل ایک جامع بات ہے، قرآن ہے، ایک جامع بات ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا،
اور پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف بغاوت اختیار کی، یعنی گویا کہ اس نے ہارس ٹریڈنگ کی، اس نے فلور کراسنگ کی، ہارس ٹریڈنگ کا شکار ہوا اور فلور کراسنگ کی، اس نے چھت تبدیل کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا تو چاہیے تھا کہ وہ بنی اسرائیل کا ساتھ دے، لیکن اس نے اپنی چھت تبدیل کر دی اور جا کر فرعون کے پاس کھڑا ہوا۔ قرآن مجید نے سورہ المومن میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَارُونَ وَقَارُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ حامان، قارون اور فرعون کو ایک سلسلے میں، تو حامان تو اس کا وزیر تھا ہی، فرعون ہی کے اس میں تھا، لیکن قارون تو بنی اسرائیل کا تھا، اس میں بھی اس کو شامل کیا گیا۔ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، اور ہم نے ان کو ایسے خزانے دیے تھے کہ جس کی چھابیاں ایک بہت بڑی طاقتور جماعت کے لیے بھی گرانباں گزرتی تھی، ان کے لیے بھی بڑا بوجھ بنی ہوئی تھی۔ قرآن نے یہ تو نہیں نام لیا، چابی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ سر پر اٹھا کے رکھ کے، کندھے پر اٹھا کے، چابی جیب میں رکھنے کی چیز ہوتی ہے، تو آپ جیب میں 10 چابیاں رکھ کے وہ بھی آپ کے لیے شاید مشکل گزریں گی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، جیوش انسائکلوپیڈیا میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں 300 خچروں پر لادی گئی تھی، 300 خچروں پر لادی جاتی تھی، 300 خچر، کتنا بڑا مبالغہ ہے۔ بہرحال اللہ کو علم ہے کہ کتنی بڑی چابیاں تھی۔ یا مفاتح سے مراد خزائن ہے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، مفاتح خزائن کو بھی کہتے ہیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم نے اسے کہا لا تفرح، زیادہ مستی نہ کرو، زیادہ خوشی سے اچھلو مت، زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرو، مستی کا اظہار نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ مست لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسی ذریعے سے اپنی آخرت کا گھر بنا، اسی کا طالب بن۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے بھی خوشی کا اپنا حصہ مت بھول، وہ بھی حاصل کر۔ لیکن وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس میں سے ایک ایک لفظ کو لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اذ قال له قومه، میں آج کئی وقت تک سوچ رہا تھا اور میں نے کئی تفسیریں دیکھی لیکن مجھے اس کا نہیں مل سکا کہ قوم بنی اسرائیل ہے، قوم نے اس کو کہا۔ ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم کے لوگوں نے کی، لیکن قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا ہے اس موقع پر۔ اس موقع پر قرآن نے قوم کا نام لیا۔ اس قال له قومه، جب اس کی قوم نے فرعون کو، قارون کو کہا کہ لا تفرح، زیادہ مستی نہ، اور یہ باقی باتیں بھی قوم نے کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں کچھ سمجھدار لوگ تھے۔ پیغمبر کے ایسے شاگرد ہونے چاہیے جو پیغمبر کی بات کو سمجھے، اور پیغمبر کے وارثوں کے لیے بھی ایسے شاگردوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی بات کو پوری طرح سمجھ جائیں۔ یہ بات ہم بار بار کرتے ہیں اور شکوہ بھی کرتے ہیں کہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لوگ اپنا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ذہن بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے میں اس نقطے کو اس وجہ سے میں نے وضاحت کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے بالکل وہ درست بات سمجھ لی تھی اور ایسے انتہائی متوازن انداز میں برموقع اور برمحل، ایک یہ ہے کہ قوم نے یہ بات کی، اور دوسرا وہ رجل مومن ہے جس نے فرعون کے دربار میں بات کی۔
یہ دو مثالیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی. تو شاگردوں میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بات کو پوری طرح سمجھیں اور برموقع اور برمحل متوازن انداز میں وہ بات پیش بھی کر لیں. قرآن پھر اس کا تذکرہ کرتا ہے، دونوں باتوں کا تذکرہ قرآن نے کیا. پھر پہلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ لا تفرح. مستی کیا ہوتی ہے؟ مستی یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک چیز کو اتنی اہمیت کے ساتھ لے لے کہ مجھے جو چیز ملی ہوئی وہ شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے، پھر اس کا ظرف اتنا چھوٹا ہو کہ وہ اسے چھلک جائے. جو چھوٹی چیز میں آپ زیادہ چیزیں ڈالیں تو وہ اس میں سماتی نہیں ہے، وہ اسے چھلک جاتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، تو وہ چھلکتا ہے، وہ آپ ایسے باہر ہو جاتا ہے، وہ اس کو قابو اور ہضم نہیں کر سکتا، اس خوشی کو ہضم نہیں، اس کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے. حالانکہ دولت ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی انسان کا ظرف اور پھر مسلمان کا ظرف اس کو برداشت نہ کر سکے. دولت اتنی اہمیت کی چیز نہیں ہے کہ انسان کا ظرف اس کی اتنی کثرت کو برداشت نہ کر سکے. اور پھر مستی تب آتی ہے جب آدمی مال اور دولت کو عزت اور کرامت کا معیار سمجھے کہ عزت والا وہ ہے، شرافت والا وہ ہے، عقل اور فکر والا وہ ہے، معزز وہ ہے جس کے پاس اتنی دولت ہو، اور دولت کو عزت اور وقار اور تکریم کا معیار بنا دے. اور پھر اسی نتیجے سے انہی سوچوں کی بدولت انسان کے دل و دماغ میں ایسی ہوا بھر جائے کہ پھر وہ مستی میں کسی کی بات نہیں سنتا، جھوم جاتا ہے. یہ شراب کا نشہ کیا ہے؟ مستی ہے. پھر آدمی سنتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، اس کی سوچ اور اس کے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں. یہ بھی ایک نشہ ہے، دولت کا نشہ. یہ اردو میں یہ لفظ ہے، دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ. یہ پھر نشہ ہے. جس طرح نشے میں آدمی دھت ہو جاتا، نشے میں آدمی مدہوش ہوتا ہے، اسی طرح دولت کا نشہ بھی ایسی چیز ہے جس میں آدمی مدہوش ہوتا ہے. لا تفرح، اتنی مستی نہ کر، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، پھر اللہ کو ناپسند ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا رب ہے، جب اس کے نزدیک تم ناپسندیدہ بن جاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا. دوسری بات، میں یہ نہیں کہتا کہ مال اچھی چیز نہیں ہے تمہارے پاس. اس سے ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اچھا یہ مال پر اچھی چیز نہیں ہوئی کہ میں نہیں مال ہے لیکن اس سے مستی اچھی چیز نہیں ہے. مال کا ایک بہتر پہلو ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اپنے آخرت کا گھر ڈھونڈ. ایک آدمی کے پاس جب مال و دولت آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ ہو، کوئی اچھی جگہ ہو میرے لیے، میرے دوستوں کے آنے کے لیے، خود میری رہائش کے لیے، میرے بچوں کے لیے میرا ٹھکانہ اچھا ہو. تو قرآن مجید اس کی توجہ اس ٹھکانے کی طرف، وہ مومن جو مصلح مومن تھے وہ ان کی توجہ آخرت کے ٹھکانے کی طرف. یہ دنیا کا ٹھکانہ بھی، یہ تو بتائے بغیر بھی تم ویسے بناتے ہو اور بنایا بھی ہے تم نے، لیکن اب آخرت کا ٹھکانہ بنا. اصل ٹھکانہ وہی ہے، زیادہ دیر ہم نے وہاں رہنا ہے جہاں پہ زیادہ دیر رہنے والا، زیادہ دیر جہاں پہ رہتا ہو، زیادہ وقت کے لیے جہاں پہ جانا ہو، جہاں پہ رہنا ہو، اس گھر کو زیادہ اچھا بنا. ہم جب گھر بناتے ہیں تو گھر کے قریب ایک جھونپڑی سی بناتے ہیں، ایک سادہ سا کوٹھا بناتے ہیں، ایک سادہ سا کمرہ بناتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھی آدمی آ جاتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے. اور اصل گھر وہ ہوتا ہے جو وہ اس کے ذریعے بناتا ہے، اس میں تھوڑا سا رہتا ہے، کبھی کچھ وقت کے لیے آتا ہے، وہ اس کے لیے مستقل جگہ نہیں ہوتی. جب وہ بنگلہ بن جاتا ہے پھر اس کو ہٹا دیتا ہے، کہتے ہیں بس کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہاں پہ نہیں رہتا. تو دنیا کو اسی طرح سمجھو کہ ایک عارضی طور پر ایک چیز بنا دی ہے، اس لیے بنائی ہے کہ میں اپنا ایک محل بنا رہا ہوں، اپنا گھر بنا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے اس کی ضرورت ہے. آخرت کا گھر بنانے کے لیے ہم اس گھر کے قریب ایک چھوٹے سے کمرے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ دنیا وہ کمرہ ہے چھوٹا سا، اور اسی چھوٹے کمرے میں سے ہم یہ اس سے کام لے لیں کہ اس اصل گھر بنانے کی فکر کریں، اس کی دیکھیں کیسا بن رہا ہے، ٹھیک بن رہا ہے، غلط بن رہا ہے، کتنا بن گیا ہے، کیسا بن گیا ہے. تو یہ آخرت کا گھر ہونا چاہیے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ گویا کہ صدقات واجبہ
فرض زکوٰۃ اور ان چیزوں کی طرف اشارہ ہوا، یہ ضروری ہے کہ تم دو۔ پھر اچھا میں لوگوں کو دے دوں، آخرت کا گھر بناؤں، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، پیسے میرے ہیں، دولت میرا ہے، میری ہے، اور میرے لیے کچھ نہیں۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، نہیں، دنیا میں تجھے جو مال ملا ہے اور اسی مال کے مطابق زندگی گزارنے، یہ تمہارے لیے ناجائز نہیں ہے۔ ہر شخص کا لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، جس کے پاس فراخ دولت ہے وہ اپنے پر، اپنے بچوں پر، اپنے دوستوں پر اسی کے مطابق خرچ کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ گزارا کرے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اسی نقطے کو دیکھ کر آپ کو عبادت کا لفظ یاد آنا چاہیے کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، تمہیں جو کچھ ملا ہوا ہے اسی کے مطابق، اپنے بجٹ اور اپنے حالات کے مطابق اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق تم اپنے لیے زندگی کا سامان کر لو۔ یہ نہیں کہ تم ہو تو لکھپتی اور کروڑ پتی اور رہتے ایسے ہو کہ لوگ کہیں کہ تمہیں زکوٰۃ دے دیں۔ امام ابو حنیف رحمہ اللہ کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے، اس کے سامنے ایک غریب آدمی آیا، غریب نہیں تھا، مالدار تھا، لیکن اس کے کپڑے ایسے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس پیسوں کا ایک گچھا تھا، اس کے آگے پھینک دیا۔ امام ابو حنیفہ تو بڑے مالدار تھے، جب ان کا قافلہ آتا تھا تو پورے کوفہ کے شہر میں کسی دوسرے شخص کا قافلہ نہیں آتا تھا کہ بھئی امام ابو حنیفہ کا قافلہ گزر رہا ہے، کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے۔ پھینک دیا تو اس نے کہا کیوں مجھے دے دیا، میرے پاس تم سے زیادہ ہے۔ اس نے کہا زیادہ ہے تو پھر یہ پہنا کیا ہوا ہے، کیا پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا بس میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ نہیں، حدیث سنا دی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر ایک نعمت جب اس کو دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا اثر بھی اس پہ دیکھ لے۔ ان اللہ تعالیٰ اذا انعم علی عبد نعمۃ احب ان یری اثرها علیہ، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوتا ہے کہ میں نے جب اس کو نعمت دی ہے تو اس کے اثرات بھی اس پہ ظاہر ہو جائیں۔ اور پھر امام ابو حنیفہ نے کہا تم نے تو مجھ سے مانگا نہیں تھا، لیکن تمہاری حالت نے مجھ سے مانگا تھا، زبان قال نے نہیں مانگا تھا، زبان حال نے مانگا تھا، تو میں نے دے دیا۔ میری حالت کو دیکھو، میری حالت کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اور تیری حالت نے کہا کہ آتنی، مجھے دے دو، تو میں نے دے دیا۔ اب تمہاری حالت بہتر ہوئی کہ میری بہتر ہوئی؟ تو مطلب یہ تھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ نہیں، اس تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بس ملنگ بن جاؤ، ہوتے ہوئے بھی تمہارے پاس کچھ نہ ہو اور فقیر لگو، مسکین لگو، نہیں، اپنے پر بھی خرچ کرو۔ وَلَا تَنْسَ، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اپنی مالی حالت کے مطابق۔ لیکن جب خود پھر اپنے اوپر خرچ کرنے کی بات آ گئی تو پھر دوسرے کی، تو دیکھیں نا، یہ دونوں پہلو بے پہلو، دنیا بھی آخرت بھی، پھر بھی دنیا بھی آخرت بھی، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ اور جب خود اپنے پر خرچ کی بات آئی تو پھر کہتے ہیں وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اللہ نے بغیر کچھ لیے تجھے دیا ہے، تم بھی بغیر کچھ لیے لوگوں کو دو۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کچھ لیا تو نہیں ہے کہ تمہیں اتنا دیا ہے، تم بھی لوگوں سے کچھ لیے بغیر دو، احسان کر دو، نیکی کرو لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر اگر اس پہ بھی بچ جائے، بہت زیادہ ہے تمہارے پاس، تو وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یہ نہ کرو کہ مسجد بھی چلاؤ اور میخانہ بھی چلاؤ۔ کہتے ہیں لوگ اچھے کام کرتے ہیں، فلان، یہ جو برے کام، نہیں جی اس نے تو مسجد بھی بنائی ہے، بھائی یہ تو فضول خرچ ہے، شراب خانہ اور جوا خانہ چلاتا ہے، نہیں جی یہ تو فقیروں کو بھی کھلاتا ہے، رشوتوں میں بھی لیتا دیتا ہے اور طالب علموں کو مدرسے میں بھی بھیجتا ہے، کھلاتا ہے، دونوں کام۔ نہیں، دونوں کام نہ کرو نا، احسان کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے دو، آخرت کا گھر بناؤ، لیکن وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم کرو کہ چلو نیکی بھی ہو جائے، کچھ مسجدوں میں بھی بات ہو جائے اور کچھ ان کو بھی راضی کیا جائے، دونوں طبقوں کو راضی کیا جائے، یہ دنیا کے لیے ضروری ہے اور یہ آخرت کے لیے ضروری ہے، یہ تو فساد کی بات ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ فساد کیا ہے؟ اب ان 3-4 باتوں کو دیکھیں، ان کی ضد فساد ہے۔ فساد تو آپ دیکھتے ہیں، مال و دولت کی وجہ سے کیا فساد پھیلتا ہے، فضول خرچی میں کیا فساد ہوتا ہے، خرید و فروخت میں کیا فساد، آج کل ہمارے ہاں کیا فساد ہو رہا ہے، بکاؤ مال بن گئے ہیں سارے لوگ،
جس کسی کے پاس انڈیا سے کوئی آ جائے کروڑوں روپے اس کے پاس ہو آپ کی پوری اسمبلی خرید لے، فساد ہے، فساد۔ لیکن یہاں پہ دیکھو قرآن کو قرآن کے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ فساد کیا ہے؟ لا تفرح، مستی نہ کرو، مستی کرنا فساد ہے، مال و دولت کی وجہ سے مستی کرنا فساد ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، مال کو آخرت کا گھر سنوارنے کی بجائے صرف دنیا کا گھر بنانا یہ فساد ہے۔ صرف دنیا کے گھر بناتے ہو اور آخرت کو بھولتے ہو، یہ فساد ہے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، یہ بھی فساد ہے کہ آدمی مالدار ہوتے ہوئے خود اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے۔ ہمارے ہاں قصے بنائے گئے ہیں، کچھ ٹھیک ہوں گی کچھ غلط ہوں گی، کچھ میں مبالغہ ہوگا، فلان بہت بڑا مالدار تھا، سب کچھ تج کر کے ملنگ بن گیا، فقیر بن گیا، درویش بن گیا۔ آج میں اس پہ سوچتا رہا کہ یہ معاشی لحاظ سے غلط، اس لیے کہ آپ کے پاس جو مال و دولت تھی آپ کے پاس ایک طریقے سے جمع ہوئی تھی، آپ نے ایسے لوگوں کو دے دی اور بے شمار اور بے دریغ دے دی، ان کے لیے حوالے کر دی جن کے پاس وہ مفت میں آئی، وہ اس کی قدر نہیں جانیں گے، وہ وہی فساد کریں گے۔ تو یہ فساد ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے آپ اس کو خرچ کرے، اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کو فضول نہ اڑائے، اس میں سے بھاگنا، یہ آزمائش ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ ہے، آزمائش کے لیے دیا ہے۔ آپ اس کو پھینک کر بھاگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش سے بھاگتے ہیں۔ آزمائش سے بھاگنا بھی فساد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے عمل سے یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ اگر یہ مال و دولت میرے پاس ہوئی تو میں فیل ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو وہ فیل ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کیا دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ بس صرف غریب لوگ امتحان میں پاس ہوں گے، مالدار لوگ فیل ہو جائیں گے؟ تو یہ فساد نہیں ہے، بالکل فساد ہے۔ یہ طرز عمل فساد کا طرز عمل ہے، یہ نکتے ہیں۔ ولا تنس نصیبک من واحسن، لوگوں مالدار ہوتے ہوئے لوگوں کو بغیر معاوضے کے کچھ نہ دینا کہ مجھے دے دو تو میں دے دوں گا، یہ تو فقر ہے۔ یہ تو ایک مزدور آدمی ایسا کرتا ہے کہ میں مزدوری کروں گا تم مجھے دے دو گے۔ تم احسان کرو، تمہارے پاس زیادہ ہے، تم لوگوں کو بغیر کسی کے ریٹرن کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی بینیفٹ کے لوگوں کو دو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اور مالدار ہوتے ہوئے بھی تم اس کی زیادہ نہیں، فقیر ہے، مسکین ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں دے دوں گا، کم از کم میرا شکریہ تو ادا کرو، میرے بارے میں پروپیگنڈا تو کر لو۔ آپ کو پتہ ہے نا کچھ مالدار لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں اسی طرح ہے۔ وہ اگر کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہو تو اس کو نہیں دے گا، اس لیے کہ اس میں اس کی شہرت نہیں ہوتی، لیکن ایسے کاموں میں وہ لاکھوں کروڑوں لوٹاتا ہے جس میں اس کو ایک بڑی کرسی مل گئی اور جو فلان شخص نے اور فلان کا نام لکھا ہوگا، اس کے نام کی تختیاں ہوں گی، بینر لٹکائے ہوئے ہوں گے، اسٹیج پر اس کا نام لیا جائے گا، فلان نے جی اس نے پیسے لگائے، اس نے اتنا کام کیا، اس نے اتنے پیسے اس میں لگائے۔ اگر یہ نام نمود نہ ہو وہ کسی کی کوڑی پیسہ نہ دے، چاہے وہ غریب مر رہا ہو۔ تو یہ ہے فساد۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ ہے مال و دولت کے بارے میں درست رویہ جو قرآن اور سنت نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔